صدیقۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بصیرت افروز خطبات، وارث ضمیر رسالت اور فدق کی بات۔ ایھا المسلمون، مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے قانونی حق اور اپنے ورثے سے زبردستی محروم کیے جانے پر خاموش رہوں؟ اے ابو قحافہ کے بیٹے، خدا کی کتاب میں کیا یہی لکھا ہوا ہے کہ تمہیں تو اپنے باپ کا ورثہ مل جائے اور مجھے اپنا ترکہ پدری نہ ملنے پائے؟ یہ بڑے اچنبے میں ڈال دینے والی بات ہے۔ اچھا بتاؤ تو صحیح، تم لوگوں نے جان بوجھ کر خدا کی کتاب سے رشتہ توڑ کر اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے؟ ورنہ قرآن تو ہاں کے پکارے کہہ رہا ہے، سلیمان داؤد کے وارث قرار پائے، سورہ نمل آیت نمبر 16۔ اور یحییٰ ابن زکریا کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کے خاص بندے زکریا نے یوں دعا کی، پروردگارا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ پروردگارا تو اپنے کرم سے مجھے ایک ایسا جانشین مرحمت کر دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا ورثہ بھی اس کو ملے۔ نیز خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ اور اللہ کی کتاب میں خون کا رشتہ رکھنے والے ہی ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں یہ ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ پھر یہ بھی اس کا حکم ہے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اگر کوئی مرنے والا کچھ مال و دولت چھوڑ جائے تو والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے حسب دستور وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر ایک حق ہے۔ ان تمام دلائل کے باوجود پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں کوئی حق نہیں رکھتی، میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہوں، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں؟ بتاؤ تو صحیح، اللہ نے تمہارے لیے کوئی ایسی خاص آیت نازل کی تھی جس کا اطلاق میرے بابا پر نہیں ہوتا؟ کہیں تم یہ سمجھ تو نہیں بیٹھے کہ دو الگ الگ مذہب رکھنے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں قرار پاتے؟ کلمہ پڑھنے والوں، سچ بتاؤ، میں اور میرے بابا ایک دین ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتے؟ یا پھر تم لوگ قرآن کے خاص اور عام احکام کے بارے میں میرے پدرے بزرگوار میرے شریک خیال سے زیادہ جانتے ہو؟ اچھا لو، سواری پر کاٹھی کسی ہوئی ہے، یہ مہار وہ رستہ، چلو اب حشر میں ملاقات ہوگی جہاں میری عدالت اللہ ہوگا جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور محمد مصطفیٰ ہماری وکالت فرمائیں گے۔ سنو، داوری کی جگہ عرصہ قیامت ہے، اور جب وہ گھڑی آئے گی تو سارے باطل پرست نقصان اٹھائیں گے، اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا، اور ہر خبر اپنے وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔ نیز جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس عذاب کی زد میں آ کر کون رسوا ہوتا ہے، اور سدا رہنے والی وہ مصیبت کس پر نازل ہوتی ہے۔